مناسبت سے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عرض وطن ہمیں عطا فرمایا، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ان سے پوچھئے کہ جو محکوم ہیں، مظلوم ہیں، ان سے اس کی قدر پوچھئے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں دنیا میں جہاں جہاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی ہے، بہت بڑا سفر ہے، اس کا بہت بڑا پس منظر ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بہت لمبا عرصہ سلاطین اسلام نے حکومت کی، بڑے بڑے مسلم فرمان روا ہوئے، تقریباً یہ 1000 سال بنتے ہیں۔ مختلف خاندان، مختلف حکمران یہاں پر سلطنت کرتے رہے، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان پر جہاں کی آبادی اکثریت آبادی ہندو، وہاں ان کے اوپر حکمرانی مسلمانوں نے کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اقلیت اکثریت پر حاکم ہو، اور پھر جس انداز میں انہوں نے حکمرانی کی ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اس وقت جو ان کی رعایا تھے، بالخصوص جو ہندو تھے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پھر جب یہاں انگریز آیا، پھر ہندوؤں اور مسلمانوں نے کہا کہ ان سے ہمیں چھٹکارے کی کوئی راہ دیکھنی چاہیے۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم یک قومی نظریے کی بنیاد پر انگریزوں سے آزادی حاصل کرتے ہیں، یعنی ون نیشن تھیوری۔ ہندوؤں نے کہا کہ یہاں رہنے والے ہندو ہیں، یہاں رہنے والے سکھ ہیں، یہاں رہنے والے مسلمان ہیں، یہاں رہنے والے بدھ مت ہیں، یہاں رہنے والے کرسچنز ہیں، جو بھی یہاں رہنے والا ہے، جدی پشتی یہاں رہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک قوم ہیں۔ یک قومی نظریہ انہوں نے کہا کہ اس بنیاد پر ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر آزادی کے ساتھ اس پورے علاقے کا انتظام سنبھال سکے اور اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے۔ مسلمانوں نے ان کی اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ یک قومی نظریہ یہ ہمیں قابل منظور نہیں، قابل قبول نہیں۔ اسلامک فلسفی جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہاں کم از کم 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو۔ مسلمان اور ہندو یہ ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس کی عملی جو مثالیں تھیں وہ ان کے سامنے تھیں۔ نہ آپس میں یہ نکاح کرتے ہیں، نہ آپس میں ان کا آنا جانا، بلکہ ایون کہ آپس میں کھانا وغیرہ بھی اکٹھا نہیں کھاتے۔ اگرچہ پیچھے ان کی برادری ایک ہی ہے، راجپوت ادھر بھی ہیں، راجپوت ادھر بھی ہیں، ملک ادھر بھی ہیں، ملک ادھر بھی ہیں، چودھری ادھر بھی ہیں، چودھری ادھر بھی ہیں، جو بڑی بڑی خاندان، بڑے بڑے جو کاسٹ وغیرہ ہیں ادھر بھی ہیں، کیونکہ اوپر تو سب جا کے ایک بنتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو کس چیز نے ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور تمام دنیا میں رہنے والی اقوام ادیان سے الگ کر دیا؟ وہ ہے نظریہ اسلام۔ تو لہٰذا 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی یہ اس کی بڑی بنیاد ہے۔ اگرچہ یہ کام پہلے سے شروع تھا اور ہمارے اکابرین نے اس کے لیے کوشش کی، لیکن عملی جو قدم اٹھایا گیا 1857 کی جنگ آزادی، اگرچہ اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور پھر بعد میں انگریز پورے ہندوستان پر حکمران بن گیا، حکمرانی کی، اور 1947 تک
یہ پورا خطہ برطانیہ کے تحت ہو گیا، لیکن مسلمانوں نے اس وقت کوشش بڑی کی، اور اگر ہسٹری پڑھیں آپ 1857 کی جنگ آزادی کی تو پتہ چلتا ہے کہ 20,000 سے زائد علماء کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں، صرف علماء کرام، چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا، جنگ کے لیے تیار کیا، اور آزادی کے بارے میں انہیں بتایا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس کی پاداش میں انگریزوں نے انہیں جیلوں میں ڈالا، کالے پانے کی سزا دی، توپوں پہ کے دہانے پر ان کو باندھ کر گولوں سے اڑا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور ان کی لاشیں چوکوں پر لٹکا دی گئی، کئی دن تک لاشیں لٹکی رہیں، اور بالخصوص ان کا یہ رویہ جو مسلم اسکالرز تھے، علماء تھے بڑے بڑے، ان کے ساتھ یہ رہا۔ تو بہت بڑی داستان ہے یہ۔ پھر اس کے بعد جب کانگریس قائم ہوئی تو انہوں نے یہی نعرہ لگایا کہ ہم تمام جتنے بھی ہندوستان میں رہنے والے ادیان ہیں، قومیں ہیں، ہم ان کی نمائندہ جماعت ہیں، اور اولاً قائد اعظم بھی ان میں شامل ہو گئے تھے، جوائن کیا کانگریس کو، لیکن بہت ہی جلد 1913 میں، یعنی 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا، اور پھر اسی تگدو میں لگ گئے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ حاصل کرنا ہے، اور ان کے ساتھ پھر ایک پورا قافلہ بنتا چلا گیا، ہم خیال لوگ اکٹھے ہوئے۔ دو بڑی شخصیات ہیں، ایک قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مین ہمارے ہیروز ہیں، مین شخصیات ہیں، جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے، تحریک آزادی کے لیے، مسلمانان بر صغیر کے لیے اس حریت کی، اس آزادی کی تحریک کو جاری رکھا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور ڈاکٹر اقبال کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کلام میں اشعار کی صورت میں مسلمانوں کو بیدار کیا، سوئی ہوئی امت کو بیدار کیا، اور بتایا کہ اگر تم نے یہ غلامی کا پٹا اپنے گلے سے نہ نکالا تو تمہاری نسلیں صدیوں تک یہ غلامی کے دکھ سہتی رہیں گی، تم پھر اس غلامی کے عمیق گڑھے میں دھنستے ہی چلے جاؤ گے۔ اور اس بات کو آپ نے بار بار بیان فرمایا۔ 1930 کا خطبہ الہ آباد ہو، اس میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ آپ نے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا، اس لیے آپ کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ نے جو بات کی جو قابل توجہ ہے، آج پاکستان بننے کے بعد 70-75 سالوں کے بعد یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان سیاسی بنیادوں پر قائم ہوا، پاکستان انتظامی بنیادوں پر قائم ہوا۔ تو آج یہ بحث کی جا رہی ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ پاکستان صرف سیاسی بنیادوں پر قائم نہیں ہوا، انتظامی بنیادوں پر قائم نہیں کیا گیا کہ اتنی پاپولیشن ہو گئی ہے تو یہ فلاں خطے اس میں تقسیم کر دی جائے، بلکہ نہیں، پاکستان کے قیام کی جو بیسک مین جو سبب ہے وہ ہے نظریہ اسلام۔ مذہب کی بنیاد پر پاکستان الگ ہوا، یعنی ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی، برصغیر دو حصوں میں منقسم ہوا اور پاکستان آزاد ہوا۔ اور اس بات کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے اشعار کے اندر بھی بیان کیا، اور اپنے جہاں جہاں ان کی تقاریر ہوتی تھیں اس نظریوں کو وہ اجاگر کرتے تھے۔ پھر یہاں تک کہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی لاہور اقبال پارک میں، تو اس وقت دیکھیں، اس وقت جو مین اس کا ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر ان علاقوں کو ملا کر ایک آزاد مملکت قائم کر دی جائے۔ اور پھر بالآخر اسی نظریے کے بنیاد پر الیکشن ہوئے،
اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا، اور اس میں بہت بڑا کردار اس تحریک آزادی میں وہ سنی علماء کا ہے. دیگر مسالک کے جو لوگ تھے ان میں جمہور جو تھے نا، ان کی جو میجورٹی تھی وہ پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھی. یہ حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اس کو یعنی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اور یہ آن دی ریکارڈ ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اکٹھے رہ رہے ہیں اور اکٹھے ہی رہیں گے، اور ہم اپنے اپنے علاقوں میں ہم آزادی کے ساتھ اپنی اسلامی روایات کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں. ان کا نظریہ یہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اس خطے کو تقسیم نہ کیا جائے، ان کی رائے تھی. اور اس وقت جو لوگ ان کے حامی تھے، جیسے مولانا ابوالکلام جو کہ کانگریس کا بہت بڑا رہنما اور مسلم اسکالر، بہرحال لیکن وہ اس نظریے کا مخالف، قائد اعظم کا مخالف اور گاندھی کے نظریے کا حامی، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلامی جو ایک طبقہ تھا اس میں بڑا اثر رسوخ تھا اس میں. تو ظاہری بات ہے جب اتنی بڑی شخصیت اس کی ایک رائے جمہور سے ہٹ کے ہو تو پھر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے حامی بھی بن جاتے ہیں. تو ایسا ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان کے مسلمان سوچ رہے ہوں گے کہ پیر سید جماعت علی شاہ کا فیصلہ درست تھا. شاہ عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید احمد سعید کاظمی، مفتی نعیم الدین مراد آبادی، سید دیدار علی شاہ صاحب، ان کا فیصلہ بالکل صحیح تھا. جو قائد اعظم کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے رہے، بلکہ قائد اعظم کی بیک بون بن گئے، جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کروڑوں رحمتیں ہوں ان کے مزار اقدس پر، وہ اس معاملے میں اتنے آگے نکلے. وہ اپنے جہاں جہاں ان کے خطابات ہوتے تھے وہ مسلم لیگ کو جوائن کرنے کی بات کرتے تھے. یہ آپ کی مسلم لیگ کی کوئی شاید کسی کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو، قاری صاحب اب کی مسلم لیگ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہے ہی کچھ اور، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے پاکستان بنایا ہے. تو وہ موٹیویٹ کرتے لوگوں کو، ابھارتے، اور یہاں تک بات کرتے کہ جو مسلم لیگ کا ساتھ نہ دے، پاکستان بننے کا حامی نہ ہو، تو اگر وہ مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا جائے. یعنی اس موقف پر اتنے وہ شدید تھے پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور پاکستان بننے سے پہلے جو آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی، لاکھوں مسلمان سنی اکٹھے ہوئے، اور سب نے یہ کہا کہ ہم اس کے حامی ہیں. اگر جناح صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹ بھی گئے تو اب ہم میدان میں نکل چکے ہیں، اب ہم پاکستان لے کے رہیں گے، الگ وطن لے کے رہیں گے. تو یہ وہ جذبہ بیداری تھا. جب امت کے اندر بیداری پیدا ہو جائے، جب امت کے اندر شعور آ جائے، جب انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ غلامی کتنی بری ہے، جب انہیں یہ احساس ہو جائے کہ اگر ہم آزادی کے لیے اٹھیں گے نہیں، آزادی کا ایک دن غلامی کے 1000 دن سے بہتر ہے. ٹیپو سلطان نے کہا تھا نا، شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو شیر کی زندگی حریت کی زندگی، آزادی کی زندگی، اور گیدڑ کی زندگی غلامی کی زندگی ہے. تو کتنا پیارا فرمان ان کا تھا. تو ہمارے اکابرین نے بھی یہی کہا. اور آج دیکھیں 75 ایئرز یہ گزر چکے ہیں، 75 سال گزرنے کے بعد آج ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھو ذرا، بتاؤ تو صحیح نظریہ کس کا اچھا تھا؟ ابوالکلام کا نظریہ بہتر تھا یا پیر جماعت علی شاہ کا نظریہ بہتر تھا؟ تو وہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے اکابرین سے بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے. اگر ہم سب کھڑے ہوتے تو شاید ہمیں جو موجودہ خطہ ہے اس سے بھی بڑا خطہ ہمیں مل جاتا. سب کھڑے ہوتے. کیوں؟ پاکستان کی آبادی جو ہے 22 کروڑ ہے، تو پاکستان سے زیادہ آبادی ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی ہے. تو اگر جوائنٹ ہندوستان اگر یہ انگریزوں سے آزاد ہوتا، 1 یونٹ ہوتا، تو مسلمان تو پھر بھی اقلیت میں رہتے، اکثریت میں تو نہ ہوتے. تو وہی حالات ہوتے جو آج کے ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہیں. تو یہ بہت
بڑا رب کا فضل ہوا، یہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں حاصل عطا فرمایا۔ تو میں آپ کو بتا چکا، سمجھدار کے لیے ان باتوں کے اندر میں بہت کچھ ہے کہ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا کہ ایک ایسی ریاست ہو جس میں ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن آج کا لبرل سیکولر طبقہ کہتا ہے نہیں جی، پاکستان کو انتظامی بنیادوں پر حاصل کیا گیا تھا، اور قائد اعظم کو سیکولر اور لبرل ثابت کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور جو ان کی ظاہری شکل و صورت ہے اس کو بیس بنا کر کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم لبرل اور سیکولر تھے۔ جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے مختلف مواقع پر جو خطابات کیے ہیں جس میں انہوں نے اسلامک آئیڈیالوجی کو بیان کیا، اس کو یکسر وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے، جو حقائق ہیں، حقائق کو جھٹلا رہے ہیں، حقائق سے وہ چشم پوشی کر رہے ہیں۔ تو خیر، کسی کے چھپانے سے حقائق چھپتے نہیں ہیں، حقائق سب کے سامنے ہیں۔ آپ سے میں پوچھوں گا، جن کے والدین ہجرت کر کے یہاں آئے، اگر ہم اس سے پوچھا جائے کہ کیوں آئے تھے، تو وہی کہیں گے ہمارے بابا نے ہمیں بتایا، ہمارے دادا نے، ہمارے نانا نے ہمیں یہی بتایا کہ ہم نے ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے۔ اسلامک آئیڈیالوجی، نظریہ اسلام، لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ ملک تو ہم نے حاصل کیا، خطہ تو ہم نے حاصل کر لیا، لیکن اس خطہ میں اسلام کو نافذ نہ کر سکے۔ یہ بڑا ہمارا ایک فیلئر رہا۔ اس میں یعنی جہاں بہت بڑا حصہ حکمرانوں کا ہے، وہاں عوام کا بھی حصہ ہے۔ ہمیں بھی جب مواقع ملے کہ اچھے اور بہترین لوگوں کا انتخاب ہم کر سکتے تھے، ہم نے اپنا حصہ اس میں شامل نہ کیا، اور آج کرپٹ ترین لوگ ہم پر مسلط ہیں، اور 75 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے، اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیسے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرض وطن کی حفاظت فرمائے۔ ہم نا امید نہیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ جو اس کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی نعمت ہے۔ ہم التجا کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہی یہ سرزمین عطا فرمائی ہے، تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، اور ایسے ہمیں نیک صالح متقی حکمران عطا فرما جو صحیح طور پر اس ملک کو اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کریں۔ سب کہہ دیجیے آمین۔ تو قرآن نے کہا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور سست نہ پڑو اور غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے دل میں جذبہ ایمان ہے تو تم غالب آ جاؤ گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن دل میں ہم کہیں کہ ہمارے دل میں تو ایمان ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، شریعت نے تو کہا تھا آنکھ کا پردہ کرو، شریعت نے تو کہا تھا عورت حجاب کے اندر رہے، ہم نے اپنی فلسفی بنا لی دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اور بھائی دل کا کون سا پردہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے، اللہ کا فرمان ہمارے سامنے ہے، تو ہم نے جو اسلامی شعائر تھے اس کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس وقت تک ہم صحیح معنی میں آزادی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم مکمل طور پر اپنی زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق بسر کرنے کی کوشش نہیں کر لیتے۔ تو یہ راز ہے اس کا۔ اگر ایمان والے ہو، اگر میرے دل میں یہ چیز ہے تو میرے عمل سے بھی اس کا اظہار ہو۔ میرے دل میں اگر غیر مسلم کے لیے نفرت ہے اس اعتبار سے کہ وہ میرا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، تو عملاً بھی اس کا اظہار ہو۔ ہمارے بود و باش، رہنے سہنے سے، ہمارے لباس سے، ہماری سوچ و فکر سے وہ بات چھلک رہی ہو کہ ہم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے عملی نمونہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑہا رحمت و برکتوں کا رسول فرمائے ہمارے اکابرین اہل سنت پر، جنہوں نے قربانیاں دیں، اور آج اس وطن میں ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، اور جو اب ہمارے اکابرین مشائخ علماء حیات ہیں اور جن کے دل میں وطن کی محبت ہے اور اس وطن کو وہ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی سلامتیاں عطا فرمائے، انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ میرے عرض وطن کو اس معاشی جو اس وقت عدم استحکام ہو چکا ہے، اللہ رب العزت اس سے جلد نکالے،
اور امن و سلامتی عطا فرمائے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے. آپ دعا بھی کیا کریں. صرف بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، فلاں پارٹی نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، ایسے اس کا ٹھیک ہے، آپ کا اپنا سوچ ہے. کبھی رب کے حضور تہجد میں اٹھیں. جب کبھی آپ کا بچہ بیٹا یا کوئی ٹینشن تھی تو آپ اٹھے تھے، دعا کی تھی نا آپ نے، اور دل کو تسکین ہوئی تھی نا، اور کام بن گیا تھا نا، تو اپنے وطن کے لیے بھی دعا کریں. یا اللہ اس کی خیر فرما، شریروں کے شر سے اس کو محفوظ فرما. دشمن کی نظریں اس عرض وطن پر لگی ہوئی ہیں. یا اللہ عز و جل دشمنوں کی تمام جو ان کے منصوبے ہیں اس کو ناکام بنا دے، اور ہمارے اس عرض وطن کی حفاظت فرما. سب کہہ دیجیے آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.